السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کنفرم کر دیں کہ آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ گزشتہ کچھ اسباق میں ہم نے ذکر کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، تو انہی میں سے ایک خاص ذکر جو سب سے افضل ترین ذکر جس کو احادیث میں فرمایا گیا ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه الا فتحت له ابواب السماء حتى تقضي الى العرش ما اجتنب الكبائر، کہ جو بندہ دل کے اخلاص سے کہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش الہی تک پہنچے گا، بشرط یہ کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ کو کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں یا جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے آسمانوں کی آبادی ہے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، ان میں جو سب سے افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام نامی کو پکارنا ہے۔ تو یہ سوال پہ علیحدہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے فعل کا سبق شروع کیا تھا، الحمدللہ اس سے پہلے ہم اسم والے تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں، اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ ٹیسٹ بھی ممکن ہو گیا ہے، اور تقریباً نتیجہ جو ہے اجتماعی طور پہ تو اچھا آیا ہے، البتہ بعض طلباء کو مزید محنت کی بھی ضرورت ہے۔
خاص طور پہ جو مسئلہ زیادہ تر لوگوں کو پیش آیا ہے وہ اردو سے عربی بناتے وقت ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پہ 3 مہینے کا کورس ہے، مختصر کورس ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر جو بھی ہمارے ذہن میں اردو آئے تو ہم اس کو عربی بنانے کے قابل ہو سکیں. تو یہ تو لازمی سی بات ہے کہ اس 3 مہینے کے کورس میں ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے کہ اتنا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو قواعد پڑھ رہے ہیں، میں نے جو مثالیں دی تھی وہ بھی اسی اعتبار سے دی تھی، جو قواعد پڑھ رہے ہیں کم از کم ہم ان کو اپلائی کر سکیں. کہ اگر مثال کے طور پہ بے شک کا لفظ آ رہا ہے تو بے شک کا مطلب ہے کہ اس کے لیے انا کا لفظ آئے گا، اور پھر انا آتا ہے تو انا کے ساتھ اس کا ایک اسم آتا ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے، اور انا کی ایک خبر آتی ہے جو حالت رفع میں ہوتی ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ انا کو اگر کوئی انا کا اسم کو حالت رفع میں لے آئے یا جر میں لے آئے تو یہ پھر قواعد کی غلطی ہوگی. صحیح ہے. اور جو بھی الفاظ میں نے دیے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں تھا جو میں نے مشق میں نہ دیا ہو. صحیح ہے. اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو طلبہ مشق حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ مشق کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کا نتیجہ دیگر کے مقابلے میں زیادہ بہتر بھی آیا. تو یہ کورس مکمل ایک پورا جو کورس ہے اس کے اندر یہ مشقیں وغیرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمارا کورس ایسا نہیں ہے کہ سب طلبہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہوں اور وہ آپس میں تکرار کر سکیں اور آپس میں مل جل کر ایک دوسرے سے سمجھ سکیں. تو ایک کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں چیزیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آتی ہے، جبکہ ایک آن لائن جو کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر سب اپنی اپنی مصروفیات کے ساتھ اور دیگر مشغولیت میں گھر میں کلاس لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ توجہ اس طرح پہ نہیں ہو پاتی جس طور پہ کلاس روم کے اندر ہوتی ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم مشقیں وغیرہ اور یہ حل کر لیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ قاعدہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. جب مشق سامنے آتی ہے نا تو اس وقت غلطیاں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ورنہ کلاس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی لیکن پھر اگلی کلاس آتی ہے تو پچھلی چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اگر اس بات کا خاص طور پہ خیال کریں کہ جو سوال نامے اور مشقیں وغیرہ ہیں ان کو اچھے طور پہ حل کریں، اور اپنا ایک رجسٹر بنائیں، اس کے اندر جو بھی قواعد ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ایک الگ طریقے سے باقاعدہ طور پہ مثال کے طور پہ نقطہ بنا کے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے میں جو نوٹس شیئر کرتا ہوں اس کو مثال بنا لیں، یا اسی طرح کسی کو اور طریقہ ہو لکھنے کا تو اس اعتبار سے اپنے نوٹس کو مرتب کریں، اور انہی نوٹس سے پھر تیاری کرنا بھی آسان ہوتا ہے. جو چیز انسان خود لکھتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کو تیاری کرنے کے اعتبار سے. صحیح ہے. تو ویسے تو الحمدللہ اچھا رزلٹ آیا، لیکن مزید بہتری کی بھی گنجائش ہے. اچھا، تو اس میں بھی ہم خاص طور پہ کوشش کریں گے کہ اردو سے عربی سے اردو اور اردو سے عربی کی بھی مشقیں کر سکیں. ویسے ہمارے پاس وقت اتنا ہوتا ہے کہ قواعد میں ہی عام طور پہ کلاس مکمل ہو جاتی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ خاص طور پہ مشقوں میں بھی اس کا بھی اہتمام کلاس میں بھی تھوڑا سا کر لیا جائے، اور کلاس کے بعد بھی آپ لوگ اپنے طور پہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں. جی کوشچن کے جیسے ہی میں نے ویسے تو سب کے ریزلٹس خود ہی سامنے آ جاتے ہیں. جیسے آپ کوئی بھی کوشچن حل کرتے ہیں تو اس کے اندر ویو اسکور کر کے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ کا کیا نتیجہ ہے، لیکن آخر میں یہ تمام جو ہوں گے اس انہی کی بنیاد پہ رزلٹ بنے گا، اور 40% نمبر اگر کسی کے ہوں گے اور 70% حاضری ہوگی تو ان دو بنیادوں کے اوپر سند دی جائے گی. تو یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے، اور جو نتیجے ہوں گے وہ اسی کوشچنئرز اور پھر ان ٹیسٹ ان دونوں کے نتیجے جمع ہو کے ہمارے سامنے آئیں گے. اچھا، ہمارا جو فیل کا شروع ہوا تھا اس سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے انشاءاللہ، یعنی ریوائز کرنے کے اعتبار سے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ ریوائز کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. فیل کے شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک بات یہ سمجھی تھی کہ ایک وزن ہوتا ہے اور دوسرا ایک مادہ ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے وزن اور مادے کا کہ آپ کو اس میں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، فعل ماضی معروف بناتے وقت بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ایک ورڈ بناتے ہیں، اس کا ہم وزن نکالتے ہیں جس کو گردان کہہ رہے ہوتے ہیں نا.
उस गिरदान में हम हर सीगे का एक वजन होता है, फिर उस वजन के आप ऊपर आप कोई भी मादा डालते हैं तो आपका वो वर्ड खुद ब खुद बन जाता है। तो अब आगे जितने भी चीजें आएंगी, चाहे फेले माजी मजहूल आ जाए या फेले मुजारे आ जाए या कोई भी आगे फेले हमारा आ जाए, कुछ भी आ जाएगा ना आगे, तो आपको बस ये मालूम करने की जरूरत होगी कि इसका दो तीन चीजें मालूम करने की, एक ये मालूम करने की जरूरत होगी कि इसका वजन क्या है। सही है, फिर उस वजन के ऊपर उसका मादा आप जैसे ही लेके आएंगे तो वही माना आपका निकल के आ जाएगा। तो आगे का पूरा जितने भी टॉपिक्स आगे के आ रहे हैं उन तमाम का दारो मदार इस टॉपिक के ऊपर है कि वजन और मादा आपको वाजे रहे। तो इसलिए एक मरतबा इसको दोबारा भी रिवाइज कर लेते हैं। तो वजन किसे कहते हैं? वो पैटर्न होता है एक, जिसके ऊपर कोई भी मादा डालते हैं तो आप उसको वर्ड बना, कोई भी वर्ड उस मादे से डाल सकते हैं। और मादा किसे कहते हैं? मादा एक रूट वर्ड को कहते हैं जिससे बहुत सारे वर्ड्स निकल रहे होते हैं। सही है। और हमने ये बात समझी थी कि हम वजन को किस कौन से तीन वर्ड से, कौन से तीन मादे से देख रहे होंगे? फा, आइन और लाम। यानी एक फा कलमा होगा, एक आइन कलमा होगा और एक लाम कलमा होगा। फा कलमे का मतलब ये होगा कि वजन मादे का पहला वर्ड, फा कलमे का मतलब होगा मादे का पहला वर्ड, आइन कलमे का मतलब होगा मादे का दूसरा वर्ड, और लाम कलमे का मतलब होगा मादे का तीसरा वर्ड। सही है। आमतौर पे तकरीबन 90% से ज्यादा जो अरबी के हरूफ हैं वो सह हरफी मादे पर ही मबनी होते हैं, यानी उनके मादे जो होता है वो तीन ही होता है। बाज होते हैं जो 4 और 5 तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो हम चूंकि इस कोर्स में पढ़ेंगे भी नहीं और उसका मौका भी नहीं है, इसलिए आप लोग इसी बात को याद करें कि सह हरफी मादा ही होता है, 3 हरफी मादा ही होता है जिसको हमने हर वर्ड का मालूम करना है। और उस मादे को जब हम किसी भी वजन पर लेके जाएंगे तो वजन के तब्दील होने से उसका माना भी मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील होता रहता है। सही है। ये हो गया मादा और वजन। सही है। फिर उसके बाद हमने ये बात समझी कि जमाने के एतबार से जो तकसीम होती है वो तीन तीन दो यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो उसमें माजी को हम अलग पढ़ते हैं, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ पढ़ते हैं, जिसको हम मुजारे कह रहे होते हैं। वो माजी हमने पढ़ लिया था, माजी मारूफ, और मुस्तकबिल जो है और हाल जो है वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारे इसी की प्रैक्टिस थी। फिर उसके बाद हमने ये भी समझा कि फाइल होने के एतबार से भी दो तरह की तकसीम होती है, एक मारूफ और एक मजहूल। फेल मारूफ उसे कहते हैं जिसके अंदर फाइल पाया जाए, जिसके अंदर मालूम हो कि काम करने वाला कौन है। और फेल मजहूल वो होता है जिसके अंदर मालूम ना हो सके कि काम करने वाला कौन है, फाइल कौन है। जैसे जैद ने खाना खाया, अब जैद ने खाना खाया, इसके अंदर मालूम हो रहा है कि जैद जो है वो फाइल है, काम करने वाला यानी खाना खाने वाला है। जबकि मजहूल के अंदर हमें नहीं पता चल रहा, जैसे खाना खाया गया, अब इसके अंदर मालूम नहीं कि किसने खाना खाया है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये मजहूल है। सही है। फिर उसके बाद हमने ये बात समझी कि कितने सीगे बनते हैं, तो वही 14 सीगे बनते हैं जो ज़माइर के बन रहे होते हैं। सही है। तो उसकी हमने गिरदान देखी थी कि किस तरह गिरदान बन रही होती है। फिर सबसे पहले हमने फेल माजी मारूफ का वजन देखा था कि फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू। तो इसी को हम गिरदान कहते हैं कि ये गिरदान याद करने से हमें आगे की तमाम कोई भी हमारे सामने फेल माजी मारूफ का कोई भी सीगा आ जाएगा, हम उसका तर्जुमा भी कर सकेंगे। यानी हमें मादे का मतलब पता चला कि इस, जैसे मिसाल के तौर पर कौफ ता लाम, ये एक मादा है, इस मादे का हमें मतलब पता चल गया, इस मादे को क्या मतलब होता है, कत्ल करना। तो जैसे ही इनमें से किसी भी सीगे के ऊपर वो आ जाएगा तो हम उसको बता सकते हैं कि फालती का मतलब है उसे एक मोहन्नस, तुम एक मोहन्नस ने कत्ल किया। और फालत का मतलब हो जाएगा कि उसे एक मोहन्नस ने कत्ल किया। फाल तुमा का मतलब हो जाएगा कि तुम दो ने कत्ल किया। सही है। तो कोई भी, या फाल कत्ल तू का मतलब हो जाएगा मैंने कत्ल किया। तो इस तरह हम कोई भी सीगे के ऊपर ये काफ तालाम डाल के कर सकते हैं। इसी तरह शीन रा बा, शरीब तू मैंने पिया, या शरीब ना हमने पिया। तो ये इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, वजन याद हुआ और मादे का मतलब पता चला, तो हमने वर्ड बना लिया और हमें बात समझ में आ गई। सही है। अच्छा, ये तमाम भी इसी बारे में है। फिर इसके बाद हमने एक बात ये समझी कि फेले माजी मारूफ के 3 वजन है, फेले माजी मारूफ के 3 औजान होते हैं, और उसके अंदर फा कलमा और लाम कलमा तो एक जैसा रहता है, वो तब्दील नहीं होता, सिवाय आइन कलमे के। आइन कलमा जो है वो तब्दील हो जाता है। तो फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला, ये 3 वजन होते हैं फेले माजी मारूफ के।
کیا کہیں گے ہم، فعل ماضی معروف کا یہ 3 وزن ہوتے ہیں، فعلا، فعیلا اور فعولا، اور آگے پوری جو ترکیب ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا، اور اسی طرح فاعلہ سے بنائیں گے تو فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتما، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا، فاعلنا۔ فعولا سے بنائیں گے تو فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا، صحیح ہے۔ تو یہ جو 3 اوزان ہے نا، تو جو ماضی معروف کے جتنے بھی ورڈز آئیں گے عربی میں، یعنی وہ انہی اوزان کے اوپر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ سماعی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی جیسا شریبہ ہے، اب شریبہ کا وزن اس کے اوپر آ رہا ہے تو یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ شریبہ ہے تو اس کے اوپر کسی قاعدے کے تحت ہے، بلکہ عرب جو ہے اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی شریبہ کا مادہ لاتے ہیں تو وہ اس وزن کے اوپر لاتے ہیں، تو اس لیے ماضی معروف میں فاعلہ کے وزن پہ آیا، کروما ہے تو اب وہ فعولہ کے وزن پہ آتا ہے، ضربہ ہے تو وہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، یہ سب۔ اچھا، آواز سب کو سلو آ رہی ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے ایک بار کنفرم کر دیجیے گا۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ اگر کسی کے پاس سلو آ رہی ہے تو پھر وہ اپنا چیک کر لیں، میرے خیال میں سب کے پاس ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہم نے سمجھی کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور اب فعل کے ساتھ پھر ہم نے فاعل کا استعمال دیکھا، تو اس میں بات ہم نے سمجھی تھی کہ کہ یہ جی ایک منٹ ایشو آ گیا تھا، ایک منٹ۔ یہ شرابہ، شریبہ اور شروبہ یہ تینوں نہیں آ سکتے۔ شریبہ کا جو مادہ ہوگا وہ صرف شریبہ، جو شین، را اور با کا جو مادہ ہے وہ شریبہ ہی کے وزن پر آئے گا، صحیح۔ یہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، سماعی ہے، یعنی سن کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو شین، را، با کا مادہ ہے وہ فاعلہ کے وزن پر آتا ہے، صحیح ہے۔ تو شرابہ ہم نہیں پڑھ سکتے، شربتا یا شریبہ یہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا، یا شروبہ پڑھیں تو غلط ہو جائے گا، یہ شریبہ ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح کروما ہے تو اس کو ہم نے کروما ہی پڑھنا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو بہت مختلف وزن پر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے نا، تو اور بھی واضح ہو جائے گا، لیکن یہ بات آپ یاد کریں کہ 3 وزن ہوتے ہیں ماضی، فعل ماضی معروف کے، جو سماعی ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ فائل کا استعمال، تو اس میں اگر فائل ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی معروف ہوتا ہے، اور فائل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور ہر صیغے کے اندر ایک فاعل بھی موجود ہوتا ہے، اگر اس صیغے کے ساتھ اس میں ظاہر نہ آ رہا ہو تو اس کے ساتھ ایک فاعل اسی کے اندر موجود ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، اور وہ جو ضمائر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضمائر مرفوعہ متصلہ، صحیح ہے۔ تو اس کے اندر ہر اس میں ایک ضمیر موجود ہوتی ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو، صحیح ہے۔
یہی والی ضمائر اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ظاہر کا پڑھا کہ جب فاعل بعض اوقات اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے، صحیح ہے، تو اس کے کیا کیا قواعد ہوتے ہیں وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھے تھے۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو جو فعل آئے گا، فاعل کا جو فعل آئے گا نا، وہ ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے وہ واحد مذکر ہے چاہے وہ واحد مؤنث ہے، واحد تثنیہ ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس میں ظاہر کچھ بھی ہو، فعل کون سا آئے گا؟ فعل ہمیشہ صرف واحد کا آئے گا۔ جبکہ مذکر اور مؤنث میں فعل اور فاعل میں مطابقت ہوگی، جیسا فاعل ہوگا ویسا ہی اس کے لیے فعل آ رہا ہوگا، جیسے دخل المعلم اور دخلت المعلمۃ، صحیح ہے، اگر مؤنث آئے گا یہاں پہ تو کیا ہو جائے گا؟ دخلت المعلمۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دخل المعلمان، دخل المعلمون، اب یہاں پہ تثنیہ اور جمع آئے لیکن یہاں پر جو فعل ہے وہ واحد ہی رہا، یہ آگے دخلت المعلمۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اس کے مزید بھی کچھ قواعد دیکھے تھے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل واحد مؤنث آئے گا، اور بعض صورتوں میں دونوں لا سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر جب کسی عاقل کی جمع مکسر ہو یا اس میں جمع ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو، ان تینوں صورتوں میں دونوں اختیار ہے کہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک بات یہ بھی سمجھی تھی کہ اس میں جو فاعل ہوتا ہے وہ بعض اوقات اگر یعنی اگر اسم سے شروع ہو رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہو تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو اگر فاعل پہلے آ جائے گا تو فاعل چونکہ اسم ہوتا ہے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے، جملہ فعلیہ نہیں بنائیں گے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے تو اس فعل کے اندر ہم ایک ضمیر مانیں گے جو کہ فاعل ہوگی، اور وہ فاعل پیچھے جو ضمیر آ چکی ہے مبتدا، جو اس میں ظاہر آ چکا ہے مبتدا، اس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہوگی، تو پہلے جملہ اسمیہ بنے گا زیدن، جیسے زیدن یہ مبتدا ہو جائے گا، دخلا اس کی خبر ہے، دخلا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کو فاعل کہیں گے، زیدن کو ہم یہاں فاعل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دخلا جملہ فعلیہ ہے، زیدن دخلا جملہ اسمیہ ہے، مبتدا زیدن، دخلا اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ دخلا کے اندر ہوا ضمیر فعل اور ہوا ضمیر فاعل اور دخلا فعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے خبر بنا اور خبر یہ ہو گیا زیدن کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات فعل پہلے آتا ہے، بعض اوقات اسم پہلے آتا ہے، تو فعل پہلے آئے گا تو جملہ فعلیہ، اسم پہلے آئے گا تو جملہ اسمیہ۔ اب یہاں پر جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر فعل میں یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر عدد کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں برابری کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فعل جو ہے وہ ہمیشہ اسی حالت میں ہے، بلکہ المعلم دخلا، المعلمون دخلوا اور المعلمان دخلا، صحیح، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ کلاس میں فعل لازم اور فعل متعدی پڑھا تھا، تو یہ بات سمجھی تھی کہ زمانے کے اعتبار سے تو یہ تین اعتبارات سے ہم نے اس کی تقسیم کی، زمانے کے اعتبار سے کی تو ماضی معروف بنا، ماضی مضارع بنا، اور فاعل ہونے کے اعتبار سے کی تو معروف مجہول بنا، اور مفعول ہونے کے اعتبار سے لازم اور متعدی۔ فعل لازم اور فعل متعدی کون سا ہوتے ہیں؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر فعل کا اثر اسی شخص کے اوپر ہو، یعنی فاعل کے اوپر ہی فعل کا اثر ہو، تو اس کے اندر مفعول پھر نہیں آتا، صحیح ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل لازم ہے۔ اور جس کے اندر مفعول آ سکتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی کہ کس کس طرح سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، خاص طور پہ اردو میں ہم وہ اگر وہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہ لازم ہے، اور اگر اس نے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ آگے اس کا مفعول بھی آ رہا ہے، تو اگر اس نے کے لفظ ہم کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دوسری بات یہ سمجھی کہ اگر ہم فعل کو ترجمہ کرنے کے بعد فوراً اس کے آگے لفظ لگا دیں کس کو، تو جب ہم کس کو لگائیں گے اگر اس کا جواب ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے مفعول آ سکتا ہے، اور مفعول آنے کا مطلب ہے کہ یہ متعدی ہے، اور اگر کس کو کا ترجمہ جواب نہیں آنا ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر مفعول نہیں آ سکتا، اور مفعول نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لازم ہے، صحیح ہے۔ ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو کا ہم نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔
صحیح ہے، اسی کی مثال ہے. اچھا یہاں تک ہمارا ہو گیا الحمدللہ ریوائز جو بھی اب تک ہم نے پڑھا. 5 منٹ آپ سب کے پاس ہیں، اگر کسی کو اس پورے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. کون سی مثالیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم نے کون سی مثالیں کی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ تو مثالیں تو ہم نے مفعول کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ابھی اگر قواعد کے حوالے سے کوئی بات ہے تو پوچھ لیں، یا کوئی واضح طور پہ سوال پوچھے تو سمجھ میں آئے گا مجھے. اس طرح کون سی مثال سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ پہ انشاءاللہ بعد میں کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. کچھ پرانی مثالیں بھی دیکھتے ہیں. ہوا تو خود فاعل بنتا ہے. ہوا کا فاعل کون سا؟ جیسے اگر زید، میں نے کہا تھا زید ذہبا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ زیدن سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور زیدن کیا ہے؟ اسم ہے. زیدن اسم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے. صحیح ہے. زیدن کو ہم بنا دیں گے جملہ اسمیہ کے دو اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر. زیدن کو ہم نے بنا دیا مبتدا ذہبا. اب ذہبا خود کیا ہے؟ ایک فعل ہے. صحیح ہے. ذہبا خود کیا ہے؟ ایک فعل ہے. اور فعل کے اندر ہم نے بات پڑھی تھی کہ ایک فاعل بھی ہوتا ہے. جب آگے فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے تو ہم اس کے اندر ایک فاعل نکالیں گے، ہوا. صحیح ہے. ایک فائل ہم نے نکالا ہوا. اب ہوا ضمیر ہوتی ہے، جب بھی ضمیر آتی ہے تو وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ناؤن آنا ضروری ہوتا ہے، جس کی طرف ہم اس ضمیر کا مطلب لے کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس ضمیر کو کس کی طرف لوٹائیں گے؟ زیدن کی طرف. صحیح ہے. تو یہ فاعل ہو گیا اور یہ فعل ہو گیا. فعل اور فاعل مل کے جملہ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. یہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے پورا، یہ بنا ہے خبر، اور مبتدا اور خبر مل کے بن گیا جملہ اسمیہ. صحیح ہے. یہ میں نے سمجھائی تھی ابھی. یہ تو ہم نے جب پہلا چیپٹر پڑھا تھا اس کا، تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ہر ضمیر کے اندر یعنی ہوا کیا کہتے ہیں، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم، یہ جو ہم نے پوری گردان پڑھی تھی، تو اس کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ فعلا کے اندر ایک ہوا چھپا ہوا ہے. صحیح ہے. اسی طرح فعلا کے اندر ہما چھپا ہوا ہے جو اس کا فاعل ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جو فعلا ہے نا، یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. اس کے اندر فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے. جب البتہ اگر اس کے بعد اس میں ظاہر آ جائے گا تو ہم اس میں ظاہر کو فاعل بنائیں گے، پھر ہم ضمیر کو نہیں بنائیں گے. ورنہ اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوعہ متصلہ، کیونکہ وہ ملی ہوئی ہیں اور رفع میں، حالت رفع میں. صحیح. تو وہ فاعل ہے. تو یہ والا چیپٹر آپ ریوائز کریں گے انشاءاللہ، یہ والی بات سمجھ میں آ جائے گی.
اچھا، سجد الملائکتو، جی اس کی طرح یہ گردانے تو یاد کرنا ضروری ہے. تو اب تک ہم 3 سے 4 گردانے پڑھ چکے ہیں تو وہ یاد کرنے ضروری ہے، اور ابھی انشاءاللہ آج ایک اور گردان بھی ہم پڑھیں گے. جی جملہ اس لیے بنے گا تو خبر مبتدا کے مطابق ہوگی. جی سجد الملائکہ، تو اب یہ کیا بن رہا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے، اب آگے الملائکہ تو حالت رفع میں ہے. صحیح ہے، تو حالت رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے. اب یہاں پہ اگر فاعل آ گیا تو اس ہمیں سجدہ کے اندر فاعل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو ہم فاعل بنا دیں گے. تو فاعل یہ ہو گیا، فعل یہ ہو گیا، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنا. اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتوں نے سجدہ کیا. قتل داوود جالوتا. صحیح ہے، قرآن میں آتا ہے قتل داوود جالوتا. اب قتل فعل، صحیح ہے. اب داؤد یہ کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں ہے. صحیح ہے، تو رفع میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا فاعل. اور جالوت یہ نصب میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا مفعول. کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. دیکھیں حالت کے اعتبار سے تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہی ہوں گی. صحیح ہے، مبتدا اور خبر یہ تو ہمیشہ حالت رفع ہی میں ہوتی ہیں، اس کے اندر مطابقت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. یعنی مبتدا کا قانون بھی یہی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر کا قانون بھی یہی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال بھی دیکھا تھا. کون سے دونوں رفع میں ہوں گے؟ دیکھیں مبتدا جو قواعد نے اس کو یاد کریں. پہلی بات یہ ہوگا مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ حالت رفع میں ہوں گے. صحیح، یہ بات تو کنفرم ہو گئی. اب اگر جملہ فعلیہ ہے تو وہاں پہ مبتدا خبر نہیں آ سکتی. اور اگر مبتدا جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے، اگر جملہ فعلیہ ہی خود خبر بن رہا ہے پھر وہ الگ بات ہے. صحیح ہے، پھر اس کے اندر کیا ہوگا تو ہم جملہ فعلیہ کو دیکھیں گے. اب فعل جو ہے وہ اگر ماضی ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے، تو وہ رفع کی جگہ میں آ رہا ہے تو اس کو ہم حالت رفع میں کہیں گے خبر ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ خود اپنے اعتبار سے تو وہ مبنی ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے، بات واضح. اب جیسے یہاں پر ہے نا زہابہ، اب یہ زہابہ جو ہے یہ خبر ہے. صحیح ہے، تو خبر ہے تو یہاں پہ وہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رفع کی جگہ میں اس لیے رفع ہے، حالت رفع میں. لیکن اصلاً یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. تو اس کو اسی حالت میں یہ باقی رہے گا. تو یہاں پہ ہم جب جملہ خود ہی کچھ اور بن گیا نا، اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا، تو اب یہاں پہ ہم اس کو رفع نصب جر نہیں دیکھیں گے. صحیح ہے، لیکن خبر جب اسم کے طور پہ آ رہی ہے تو وہ رفع میں آئے گی، اور فعل کے طور پہ آ رہی ہے تو وہاں پہ ہم اس کے اندر فعل کے قواعد اپلائی کر رہے ہوں گے. کلیئر ہے؟ پچھلی کلاس میں پھر ہم نے اس کو مرکبات کا استعمال بھی دیکھا تھا کہ جو فاعل اور مفعول
مرکبات بن کے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ مرکب اضافی بن کے آ جائے، مرکب توصیفی بن کر آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد آج ہم نے ایک اور ضمیر پڑھنی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول جو ہے نا، مفعول جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ فاعل کی جگہ پہ ضمیر آ رہی ہوتی ہے، صحیح ہے، تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ضمیر مرفوعہ متصلہ، صحیح ہے۔ اس کے اندر کون سی ضمائر آتی ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، نحن، تو وہی والی ضمائر ہم اس کے اندر لا رہے ہوتے ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ قتل داود جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس نے جالوت کو قتل کیا، ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ قتل جالوتا، قتل جالوتا، یہاں داؤد ہٹا دیں گے تو قتل کے اندر ہم کہہ دیں گے ایک ضمیر چھپی ہوا، تو جائے گا قتل جالوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ضمیر مرفوع متصل آ گئے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول کی جگہ پہ ضمیر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے کہ مفعول کی جگہ پہ ضمیر آ رہی ہے، تو مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب میں، تو ہم اس ضمیر کو کون سے ضمیر کہیں گے؟ ضمیر منصوبہ، صحیح ہے، ضمیر منصوبہ ہے، ضمیر کون سی ہوگی؟ ضمیر منصوب ہوگی، صحیح ہے۔ اور یہ ضمیر بھی مل کے آ رہی ہوتی ہیں عام طور پہ، بعض اوقات الگ بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم بعد میں پڑھیں گے اگر موقع ملا، لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ملانے والی، تو اس وجہ سے جو ضمیر مل کے آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منصوبہ متصلہ۔ یہ اگلی ایک ضمیر کی قسم آ گیا، ضمیر منصوبہ متصلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آسان بات یہ ہے کہ یہ کوئی علیحدہ ضمیریں نہیں ہے، بلکہ وہی ضمیریں ہیں جو ہم ضمیر میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ضمیر مجرورہ متصلہ۔ ضمیر مجرورہ متصلہ یاد ہے؟ ضمیر مجرورہ متصلہ کس کس کو یاد ہے؟ یہ سب اس کو ریوائز کر لیں، وہی ضمائر جو ہے ضمیر مجرورہ متصلہ، یعنی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا، یہ والی جو ضمائر ہم نے پڑھی تھی، جو ہم نے کہاں پہ پڑھی تھی یہ ضمائر؟ کہاں کہاں پر یہ ضمائر ہم نے پڑھی تھی مجرورہ، کہاں کہاں آ رہی تھی؟ جی، ضمیر مجرورہ متصلہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ کب بن کے آ رہی تھی؟ جی، دو جگہ پر یہ آتی ہیں، کیونکہ عربی میں صرف دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو جر میں آتی ہیں، دو ہی چیزیں عربی میں ایسی ہیں جو حالت جر میں آتی ہیں، اور انہی دونوں جگہوں پر یہ ضمیر استعمال ہو سکتی ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں، ایک بنتی ہے مضاف الیہ میں، اور دوسرا مجرور، یعنی اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو ان دو، بس یہ دو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ ضمیر آتی ہے، جیسے کتاب ہو، یا لہو، کتاب کا، لکا، ٹھیک ہے، فی کا، فی ہی، صحیح ہے۔ تو یہ دو ہی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ ضمیر مجرور متصل آتی ہے۔ چلو یہ تو بہرحال پرانی بات ہو گئی۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ضمائر منصوبہ متصلہ، یہ آتی ہیں فعل کے بعد، یہ کہاں آتی ہیں؟ فعل سے جڑ کر فعل کے بعد آتی ہیں، فعل کے بعد آتی ہیں، فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں، تو اس وجہ سے مل کر آنے کی وجہ سے ہم اس کو متصلہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم ضربہ سے مثال کے طور پہ لے لیں، ضربہ زیدن، صحیح ہے، اس نے زید کو مارا، اب زید کی جگہ ہمیں ضمیر لانی ہے تو ہم کیا کر دیں گے؟ ضربہ، صحیح ہے۔
ज़रबा हु, दो होगा तो ज़रबा हुमा, उसने उन दोनों को मारा। उसने का तर्जुमा आ रहा है ज़रबा के अंदर ज़मीर से, ठीक है, ये अलग बात रहे, याद रखें। उसने का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है, जो हम पहले पढ़ चुके फाइल की ज़मीर, और उसको जो का तर्जुमा आ रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखेगा। ज़रबाहु, उसने उसको मारा। ज़रबाहुमा, उसने उन दोनों को मारा। ये अगर हम यहाँ पे अगर फाइल आगे ले आए, ज़रबाहु ज़ैदुन, सही है, जैद ने, अब ये फाइल है, ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर वाली जमीन निकाल दे। जैद ने उसको मारा, ज़रबाहुमा ज़ैदुन, जैद ने उन दोनों को मारा। ज़रबाहुम ज़ैदुन, जैद ने उन सबको मारा, ठीक है। अब ये देखें वही ज़माइर आ रही है जो हमने पढ़ी थी। इसी तरह ज़रबहा, उसने उस मोनस को मारा। इसी तरह ज़रबहुमा ज़रबहुन्ना ज़रबका, उसने तुमको मारा, या जैद ने तुमको मारा। ज़रबका ज़रबकुमा ज़रबकुम ज़रबकी ज़रबकुमा ज़रबकुन्ना ज़रब ज़रबी ज़रबनी ज़रबना ज़रबना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? हाँ, ये बात क्लियर हो गई, मुझे कंफर्म करने के बाद क्लियर हो गई है। आसान बात है कि वही ज़माइर हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, अब उसको हमने यहाँ पे फेल के साथ लगा लिया। वहां पे हमने इसको मुरक्कब के साथ, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ के बाद मुजाफ के साथ लगाया था तो वो मुजाफ इलैह बन के आ रही थी। हरफ जर के साथ लगाया था तो मजरूर बन के आ रही थी। यहाँ पे हमने फेल के साथ लगाया है तो ये क्या बन के आ गई, मफूल बन के आ गई, सही है। तो नसब की जगह पे आई तो इसकी वजह से हमने इसको मनसूब कर दिया। जैद के साथ दो जबर दो, दो जबर दो पेश दो जब आएगा जब वो हालत रफा नसब या जर में होगा, सही है। तो अगर जैद रफा में है यानी फाइल है तो वो दो पेश आएगा। अगर जैद मफूल है नसब में आएगा तो दो जबर आएगा। और अगर जैद मजरूर में है, जर में है, तो वो दो जेर आएगा, सही है। तो यहाँ पे ये फाइल बन रहा है और काफ की जमीर ये मफूल बन रही है, सही है। तो वैसे तो क्या जो तरतीब होती है वो क्या होती है, पहले फेल आता है, फिर उसके बाद फाइल आता है, फिर उसके बाद मफूल आता है, और फिर उसके बाद मुताल्लिक आता है, सही, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब ज़मीर आ जाएगी तो ज़मीर को चूंकि हमें उसके साथ मिलाना है तो उस ज़मीर को हम उसके साथ मिला देंगे और फाइल को फिर बाद में ले आएंगे, सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दो तीन बातें इन ज़माइर के एतबार से देखने। फाइल मोनस हो, यानी मैं समझा नहीं सवाल। अगर फाइल मोनस हो तो ज़मीर मंसूबा कैसे बनाएंगे, यानी अगर फेल मोनस हो, फेल मोनस हो ना, तो ये ज़राबत होता है ना, ज़राबत हु, ठीक है, ज़राबत हु, ज़राबत हुमा, ज़राबत हुम, ठीक है, ज़राबत हा, ज़राबत हुमा, ज़राबत हुन्ना, ज़राबत का। तो ये इससे तो कोई सी भी जमीर तो कोई सी भी आ जाए उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ज़रबतहु, तुमने उसको मारा, ठीक है, तुमने उसको मारा। ज़रब तिही, तुम एक मोन्नस ने उसको मारा। ज़रब तुहु, मैंने उसको मारा। ज़रब तुका, मैंने तुमको मारा, ठीक है। ठीक, तो दो जमायर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। एक जमीर है जो उसके अंदर छुपी हुई है फेल के अंदर, वो सही है, और दूसरी जमीर है जो आगे उसके बाद आ रही है। एक पहली वाली फाइली जमीर है, दूसरी वाली मफूली जमीर है।
تو یہ پہلی والی حالت رفع میں ہے، دوسری والی حالت نصب میں ہے، تو دونوں ضمائر کو ملا کے اسی کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو ہی ترجمہ درست ہوگا، ورنہ غلط ہو جائے گا۔ اوپر والی بات ریپیٹ کر رہے، کون سی بات ریپیٹ کرنی ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں ساری باتیں ریپیٹ ہی کر رہا ہوں ساری، تو دوبارہ بتا دیں، واضح کر دیں کون سی بات ریپیٹ کرنی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ضربت ہو اس کے اندر اس کا مطلب ہے فاعلی ضمیر کون سی ہے؟ ہیا، صحیح ہے، اور مفعولی ضمیر کون سی ہے؟ ہو۔ یہ مؤنث کی ہے، یہ مذکر کی ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث نے اس مذکر کو مارا، ٹھیک ہے۔ ضرب تہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ کون سی ضمیر ہے؟ انتا فاعلی اور ہو مفعولی، تو تم مذکر نے اس مذکر کو مارا، ضربت ہی تم مؤنث نے اس مذکر کو مارا، ضربت ہو میں نے اس مذکر کو مارا، ضربت کا اس طرح بن رہا ہے، ضربتہ کس طرح لکھیں گے؟ ضربتہ اسی طرح لکھیں گے، یہ لکھا ہوا ہے نا ضربتہ، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل فاعل مفعول کی ترتیب، فعل فاعل مفعول کی ترتیب ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھی تھی کہ عام طور پہ ترتیب یہ ہے جملے کی کہ جب بھی جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، اور پھر اس کے بعد متعلق فعل آتا ہے، صحیح ہے۔ اور جو جملہ اس میں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے، پھر خبر آتا ہے، اور پھر متعلق خبر آتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہ ترتیب بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، بعض صورتوں میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ تو چونکہ مجبوری ہے کہ ہمیں ضمیر لانی ہے، تو ضمیر چونکہ فعل کے ساتھ مل کے آئے گی تو ہمیں مفعول کو پہلے لانا پڑے گا، فاعل بعد میں آئے گا۔ ضربتا تو بس ویسے ہی آئے گا، وہ ضربتا لکھیں، ضربتا ہو، ٹھیک ہے۔ ضربتا یہ فاعل، فعل اور فاعل یہ آ گیا، اور ہو مفعول، نہیں تو اس کے اندر کون سی ضمیر آ گئی؟ ہما کی ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ ذرا بتا ہو، ذرا بتا کا، ذرا بتانی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو چیزیں اس کے اندر نوٹ کر لیں آپ، پہلا ہے واحد نہیں، جمع مذکر حاضر، صحیح، جمع مذکر حاضر کی جو ضمیر آتی ہے وہ کون سی آتی ہے؟ فعل تم، ٹھیک ہے، فعل تم۔ اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کریں کہ اگر فعل تم جو ہے نا، اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد ضمیر آ رہی ہو، اس کے بعد اگر مفعول کی ضمیر آ رہی ہو تو ہم وہاں پہ ایک واو کا اضافہ کریں گے، صحیح ہے، واو کا اضافہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فعل تموہ، کیا ہو جائے گا؟ فعل تموہ، فعل تم ہو پڑھنا غلط ہو جائے گا، اصل کیا تھا؟ فعل تم تھا، لیکن یہاں پہ ہم نے ایک واو کا اضافہ کیا، یہاں پہ اس کو پیش لگا کے واو کا اضافہ کیا تاکہ ہم ضمیر آگے لگا سکیں، صحیح، یہاں پہ ورنہ ضمیر لگانا یہاں پہ مشکل ہو رہا تھا۔ قتل تمو، ہاں، تم سب مذکر نے اس مؤنث کو قتل کیا، یا قتل تمو کی، صحیح ہے۔ شرب تمو، ہاں، تم نے اس کو پیا، تم سب مذکر نے اس کو پیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات یاد کرنی ہے، کیا بات ہو گئی کہ واحد مذکر جمع مذکر حاضر کی جو ضمیر ہے
فائل والی، تو اس کے ساتھ جب ہم مفعول والی ضمیر لگائیں گے تو ہمیں واو کا اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. البتہ اگر اس کے آگے ہاں کے بجائے دوبارہ وہ آ جائے، کیا کہتے ہیں، اس میں ظاہر آ جائے، تو پھر کیا ہو جائے گا، دوبارہ تم ہو جائے گا، پھر یہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا. شریف تم ماں ان، ٹھیک ہے، شریف تم ماں ان. اچھا، اگلی بات، ایک اس ضمیر کا مسئلہ آ رہا تھا، دو ضمائر کا مسئلہ، ایک اس کا مسئلہ آ رہا تھا جمع مذکر حاضر کا، اور دوسرا مسئلہ آتا ہے واحد متکلم کا. واحد متکلم کا ضمیر میں بھی پڑھنا مشکل ہے، تو ہم وہاں کیا کرتے ہیں، یا سے پہلے، واحد کی ضمیر کیا ہے، یا، مفعولی ضمیر کون سی ہے، یا، تو ہم اس یا سے پہلے لگا دیتے ہیں نون. صحیح، تو یہ ہو جائے گا نی. ٹھیک ہے، تو نصارہ، اور آخر میں ہمیں لانا تھا یا، کہ اس ایک مذکر نے میری مدد کی، تو ہم یہاں کر دیں گے نصرائی کے بجائے نصارہ نی. نصارہ نی، ضربا نی، اس ایک مذکر نے مجھے مارا. ضربا نی، ضربتا نی، تم نے مجھے مارا. تو یہاں نی کی ضمیر آ گئی. دو باتیں ہو گئی، ایک بات اس کے اندر آئے تو اس کے جمع مذکر حاضر میں آئے تو ہم نے وہاں واو کا اضافہ کیا، اور جب اس کے اندر آئی واحد متکلم میں آئی تو ہم نے وہاں پہ نون زیر کا اضافہ کیا. ٹھیک ہے، ہمارے قواعد آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، مزید ہم نہیں پڑھ رہا ہے. البتہ کچھ مثالیں کوشش کریں اس کی ہم دیکھ لیں. اس کا مجھے مطلب بتائیں. رفعنا، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. رفع، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. رفعنا، اب رفعنا کا کیا مطلب ہوگا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا. اور رفعنا کا مطلب کیا ہوگا، رفعنا کا مطلب کیا ہوا، رفعنا کا مطلب ہو گیا ہم نے بلند کیا، اور رفعنا کا مطلب کیا ہوگا، رفعنا. اب یہاں پہ سمجھے نا، جو رفعنا تھا یہ صیغہ تھا جمع متکلم. صحیح ہے، جمع متکلم کا صیغہ، اور اس کے اندر فعل اور فاعل چھپا ہوا تھا، فعل اور فاعل اس کے اندر موجود تھا. جبکہ رفعنا یہ کوئی صیغہ بن رہا ہے کیا، آپ گردان پڑھیں اگر پوری، رفع، رفع، رفعا، رفعو، رفعت، رفعتا، رفعنا، رفعتا، رفعتما، رفعتم، رفعتی، رفعتما، رفعنا، کوئی صیغہ بن رہا ہے، یہ کوئی رفعنا کوئی صیغہ بن رہا ہے، نہیں بن رہا نا. تو یہ جو صیغہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے رفع. اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی صیغہ بن رہا ہے رفع، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب. صحیح ہے، یہ جو صیغہ ہے یہ ہے واحد مذکر غائب کا. تو رفع کو ہم مانیں گے فعل اور فاعل، اور نات جو ہے اس کو ہم مانیں گے مفعول. صحیح، تو یہ رفعنا کا مطلب ہو جائے گا اس مذکر نے ہمیں بلند کیا. کلیئر. تسنیہ غائب مؤنث کا صیغہ کیا ہوتا ہے، تسنیہ غائب مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے رفع عطا. صحیح ہے، رفع عطا، رفع انا نہیں ہوتا، رفع تا ہوتا ہے. رفع عطا ہوتا تو پھر تو الگ بات تھی. صحیح ہے،
اس کو ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی لفظ بنائیں تو اس کے اندر یہ واحد ظاہر کر غور کر کے دیکھیں کہ کون سی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. اچھا ابھی اس دوران میں کچھ سوالات آئے تھے، تو اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ پوچھ لیں دوبارہ نا. معذرت چاہتا ہوں اوپر چلا گیا، تو اگر کسی کا کوئی سوال آیا تو وہ دوبارہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ قدیمہ بواب المدرستی، لاسٹ مثال تو یہی ہے نا، لاسٹ مثال تو ہم نے اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. صحیح ہے. قدیمہ بواب المدرستی وفتح ابواب المدرسہ. جی کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ تجزیہ کریں پہلے پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. قدیمہ بواب کا مطلب ہوتا ہے دربان، گارڈ جو ہوتے ہیں نا، دربان گارڈ. قدیمہ قدیمہ کیا بنا؟ سب سے پہلے بتائیں قدیمہ کیا بنا؟ صحیح ہے، فیل ہو گیا. اب اس کو ہم فائل نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے ہمارے پاس سامنے فائل آ رہا ہے حالت رفع میں. صحیح ہے، قدیمہ کو ہم کہیں گے فیل. صحیح ہے، فیل سمجھ ہو گیا. بواب المدرسہ، اب بواب ہے تو بواب ہے آگے المدرسہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو پہلے بنائیں گے مضاف، المدرسہ کو بنائیں گے مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ کا کو ملا کے ہم کہیں گے کہ یہ ہو گیا فاعل. قدیمہ کا مطلب ہوتا ہے آنا، قدیمہ کا مطلب ہوتا ہے آنا. صحیح ہے. بواب المدرسہ، بواب المدرسہ کیا ہو جائے گا؟ مدرسے کا دربان. کیا ترجمہ ہوگا؟ مدرسے کا دربان آیا. صحیح ہے، مدرسے کا دربان آیا. واو یہ ہو گیا کیا کہتے ہیں، عطف کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور. صحیح ہے، ایک جملہ دوسرے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے. ابھی اگلا، اب ایک جملہ کمپلیٹ ہو گیا، اب ہمارا دوسرا جملہ کا فتح. فتح، اب فتح کیا ہے؟ فتح کیا ہے؟ اچھا اب یہ اس کے اندر غور کریں کہ یہ صرف فعل ہے یا اس کے اندر فاعل بھی ہے. یہ ہمیں اس لیے اس طرح پتا چلے گا کہ آگے فاعل آ رہا ہے کوئی، کیا آگے کوئی فاعل آ رہا ہے؟ جب آگے اگر کوئی فاعل نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے. فعل پلس فاعل. صحیح ہے. اب باب المدرسہ، پھر یہ مضاف اور المدرسہ مضاف الیہ. اب باب جمع ہے بابن کی، بابن بابن کہتے ہیں دروازے کو، دروازے. صحیح ہے، یہ جمع میں. تو مدرسے کے دروازے، مضاف مضاف الیہ مل کے بنا مفعول. صحیح ہے. تو قدیمہ یہ لازم تھا، فعل لازم تھا، اس لیے اس کے اندر مفعول نہیں آیا. فتح جو ہے فعل کیا کہتے ہیں، کون سا ہے؟ متعدی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کے ساتھ فعل فاعل اور مفعول تینوں آ گئے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فتح مطلب کھولنا. اس نے مدرسے کے دروازے کھولے، اس نے مدرسے کے دروازے کھولے. مدرسے کا دربان آیا اور اس نے مدرسے کے دروازے کھولے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے طریقہ تجزیہ کرنے کا اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنے کا. جب آپ تجزیہ درست کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ترجمہ بھی درست ہو جائے گا. سمع اللہ لمن حمیدہ. صحیح ہے.
یہاں پہ مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل بن رہا ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. یہاں پہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بن رہا ہے. یہاں پہ ہم نے مفعول بنایا نا اس کو کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ. اب سمع کیا ہو گیا؟ سمع کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اللہ لفظ اللہ فاعل ہو گیا حالت رفع میں. لمن لمن حمیدہ. اب لمن یہ جار مجرور ہے. صحیح ہے. لام حرف جر. اچھا یہ جو من ہے اس کو ہم کہتے ہیں من موصولہ. صحیح ہے. من موصولہ یہ ہم نے ابھی چونکہ پڑھا نہیں ہے اور آگے اس کا یہ پورا صلہ آتا ہے. صحیح ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں, صلہ موصولہ کو چھوڑ دیں. بس اس بات کو یاد رکھیں کہ من جو ہے وہ آگے والے کے بارے میں آ رہا ہے. تو حمیدہ, حمیدہ ہو کیا ہے؟ حمیدہ ہو کا تجزیہ کریں. حمیدہ حمیدہ کیا ہے؟ حمیدہ کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. صحیح ہے. کیونکہ آگے ہمارے سامنے کوئی اور فاعل نہیں آ رہا تو اس کو ہم فعل بھی کہیں گے اور فاعل بھی کہیں گے. اور ہو جو ہے یہ مفعول ہے. فعل فاعل اور مفعول مل کے پورا ایک جملہ اس میں بن گیا. تو من حمیدہ یہ پورا صلہ ہو گیا اور من کا لمن یہ متعلق ہو گیا. صحیح ہے. یہ جو پورا من حمیدہ مجرور, یہ من حمیدہ مجرور اور جار مجرور مل کے اس کا متعلق ہو گیا فعل کے ساتھ کہ اللہ نے سنی اس کی جس نے اس کی حمد کی. تو یہاں پہ ایک یہ پورا اس طرح جملہ بن جائے گا, اللہ نے سنی اس کی جس نے اس کی حمد کی. ٹھیک ہے. خلق ناکم. ٹھیک ہے. اس کا تجزیہ کریں, ترجمہ کریں. حل اکلتی یہ ہو تو منصوب ہے. ہو تو وہ ہے نا مفعول ہے نا, یہ تو میں نے پہلے بتایا تھا. ہو جو ہے یہ تو مفعول ہے تو منصوب ہے. یہ جو پورا ہے نا من حمیدہ, من حمیدہ جو ہے وہ لام کے بعد آ رہا ہے اس وجہ سے یہ مجرور ہے. لمن حمیدہ میں سے من حمیدہ پورا لام کا مجرور ہے. ٹھیک ہے. من حمیدہ یہ پورا لام کا مجرور ہے. صلہ اور موصول مل کے پورا مجرور ہے. حل اکلتی طعامکی. نعم یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے, ہوتی نا. اکلتو تجزیہ کریں اسی طرح اور ترجمہ کریں. یہاں پہ مجھے لکھ کے نہیں دکھائیں, اس کو کر کے پھر مجھے الگ سے بھیجیں. صحیح ہے. لما ضرب تمونی آف رفعنا اس جب کرنا ہے ہمیں بولیں ہمیں نہ ہے نا, نہ رفع نہ رفع نہ. اب یہ نہ جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے ہمیں. صحیح ہے. اس کے اس وجہ سے ترجمہ ہے.
ترجمے کے لیے پہلے مفعول کا ترجمہ آتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے، اب آپ ترجمہ کریں اور پھر اس کے اندر اردو کی ترتیب دیکھ لینا. اردو میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے فائل سے ہم آغاز کر رہے ہوتے ہیں، پہلے فائل کا کرتے ہیں، پھر مفعول کا کرتے ہیں، اور پھر فعل کا کرتے ہیں، خاص طور پہ فعل ماضی میں. فعل ماضی کی ہماری جو اردو کی ترتیب بنی ہوتی ہے، زید نے سیب کھایا، تو زید پہلے آ گیا، سیب درمیان میں آ گیا، کھایا آخر میں آ گیا. تو اس کو آپ بس ترجمہ کر کے پھر ترتیب اردو کی سیٹ کر لیں، یہ نہ ہو کہ اردو کی ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے. لما ضربتمونی، صحیح ہے. ضرب ناکا بالحقی، ٹھیک ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ ترجمے مجھے یہاں پہ نہیں بھیجے، کیونکہ اگر میں یہاں پہ کریکشن کراؤں گا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گی بات، تو اس لیے الگ سے بھیج. یہاں پہ میں غلطی نہیں بتاؤں گا، اگر غلطی ہوگی یا صحیح ہوگا. الامام العادل، بس کرنا اسکرین شاٹ لیتے رہیں. الامام العادل جلسہ فی الدیوانی، صحیح. یہ آپ لوگوں کی کچھ مثالیں ہو گئی. ہاں ہاں، پھر یہاں سے ہے نا، تو پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جلدی سے، پھر کچھ دو مثالیں یہ لے لیں، اور پھر ایک دو مثالیں یہاں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک دو اردو کی بھی دیکھ لیں. اچھا، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. کلاس ہماری مکمل ہو چکی، کچھ مثالیں کر رہے ہیں. دو شاگرد اپنے مدرسے سے نکلے، صحیح ہے. اب ہمیں اس کا اب ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، ترجمہ. تو ترجمہ کرتے وقت ہمیں سب سے پہلے تجزیہ ضروری ہے. تو دو شاگرد اپنے مدرسے سے نکلے، اب اس کے اندر فاعل کون ہے، فعل کون ہے، اور مفعول کون ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے. اس کے اندر کوئی فاعل ہے، دو شاگرد اپنے مدرسے سے نکلے، تو ہم دیکھیں گے کہ کون نکل رہا ہے، تو پتہ چلا ہے دو شاگرد نکل رہے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے یہ ہو گیا فاعل، صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی مفعول ہے یہاں پہ، تو مفعول ہمیں یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا. نکلے، یہ ہو گیا فعل. اپنے مدرسے سے، صحیح ہے، تو یہ ہو گیا جار مجرور بن رہا ہے نا، تو اس کو ہم کہیں گے متعلق، ٹھیک ہے. یہ تین اس کے اندر چیزیں آ گئی، صحیح ہے. پھر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں عربی میں، فعل پہلے لاتے ہیں. نکلنا، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے خرجہ، صحیح ہے، خرجہ، ٹھیک ہے. ابھی ہم لکھ رہے ہیں صرف، غلطی ہوگی تو اس کو بعد میں ہم درست کرتے رہیں گے ہاتھ کے. خرجہ ہم لے آئے. اس کے بعد ہم لائے ہیں دو شاگرد. شاگرد کو عربی میں کیا کہتے ہیں، تلمیذ بھی کہتے ہیں، متعلم بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، تلمیذ. اگر یہاں پہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. دو ہیں تو تلمیزانی، کیا ہو جائے گا، تلمیزانی. ہمیں فاعل ہے تو حالت رفع میں لانا ہے، صحیح. اس کے بعد کا ہمیں خیال رکھیں. خراجت تلمیزانی. اس کے بعد اپنے مدرسے سے، تو سے کے لیے عربی میں کون سا ورڈ استعمال ہوتا ہے، من. اپنے مدرسے، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اپنے مدرسے، مضاف اور مضاف الیہ، صحیح ہے. تو اس کے اندر مضاف کیا ہوگا،
مدرسہ مضاف ہو جائے گا اور اپنے کا جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. خرجت تلمیزانی من لیا ہے ہم. اب ہمیں مضاف لانا ہے نا, تو مضاف میں یہ تنوین بھی نہیں آتی, ال بھی نہیں آتا. اور مدرسہ, مدرسہ تو ہو جائے گا من مد. اب آگے ہمیں کیا لگانا ہے, اس کا مضاف الیہ لگانا ہے جو کہ ہے ضمیر مد. اب زیر من کی وجہ سے زیر میں آ جائے گا مد رستی, مد رستی ہما, مد رستی ہما. صحیح ہے. خرجت تلمیزانی من مدرستی ہما. ٹھیک ہے, اس طرح ہم نے اس کا پورا ترجمہ کر دیا. دیوان کا مطلب دیوان جیسے جگہ ہوتی ہے, صحن کہہ سکتے ہیں, یا ایگزیکٹ اردو ترجمہ کیا ہوگا. دیوان ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ورڈ. ہما اور ہما کا ڈفرنس وہی ہے جو ہم نے ہو ضمیر کے اندر دیکھا تھا نا, کہ بعض صورتوں میں ہو آتا ہے, بعض میں ہی آتا ہے. جی سوال آیا ہے کہ دو ہیں, التلمیزان ہے, تو خرجہ کے لیے دو دو کا آنا چاہیے. جی اس کا کیا جواب ہے. یہاں پہ تسنیہ آئے گا خرجہ, یا واحد آئے گا, یا جمع آئے گا, کیا آئے گا. خرجہ کیا آئے گا. اگر کوئی دیوان کا اردو ترجمہ بتا سکے تو بتا دیں. ویسے تو اردو میں اس کو دیوان ہی کہتے ہیں. ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ جب بھی اس میں ظاہر ہو, جب بھی اس میں ظاہر ہو تو جو فعل ہوگا وہ ہمیشہ واحد آئے گا. صحیح ہے. آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے نا, تو اس وجہ سے فاعل تبدیل, فعل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا, وہ فاعل ہی واحد ہی رہے گا. صحیح, کلیئر ہے. دیوان کا ترجمہ دیوان ہی کر لیں, اگر کوئی اچھا ترجمہ ملتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. اچھا کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. بس ایک ایک مثال میں اور لکھ رہا ہوں, اس کا آپ لوگ خود ہی کر لیجیے گا. حامد اور محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق پڑھا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا اس کو آپ وہ بھی کریں, اس کا فعل بھی کیا کہتے ہیں, جملہ فعلیہ بھی بنائیں اور جملہ اسمیہ بھی بنائیں. ٹھیک ہے, بس فرق یہ آئے گا, جملہ فعلیہ کے اندر فعل سے آغاز ہوگا, جملہ اسمیہ کے اندر اسم سے آغاز ہوگا, باقی سیم رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر کوئی حامد کا مطلب بھی پتہ ہے, محمود کا بھی پتہ ہے, مدرسے کا بھی ترجمہ آتا ہے. آئے 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 کو کیا کہتا ہے عربی میں, قدیمہ, ابھی ہم نے پڑھا تھا. صحیح ہے. پڑھنے کو کیا کہتے ہیں, قرأ, قرأ. ہاں ٹھیک ہے. اور سبق کو عربی میں کہتے ہیں درس. ٹھیک ہے, اور تو کوئی ترجمہ ایسا نہیں ہے. جی اس کا آپ لوگ ترجمہ وہ لے لیں, اسکرین شاٹ لے لیں, میں اوپر بھی کر دیتا ہوں, تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں. یہ ہے. صحیح ہے. اگر اب کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں, ورنہ ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں. جی جا کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے, جا کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے. قدیمہ کا مطلب بھی آنا ہوتا ہے. ہما یہ ہم نے پڑھا تھا اس دن کہ ہو جو ہے
ہا کی جو ضمیر ہے وہ بعض صورتوں میں پیش کے ساتھ آتی ہے، بعض صورتوں میں زیر کے ساتھ آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس سے پیچھے والے ورڈ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اسی وجہ سے یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اس زیر کی وجہ سے یہ ہما آیا ہے، صحیح ہے؟ زبر پیش ہوتا ہے تو ہوا آتا ہے، زیر ہوتا ہے تو ہی آتا ہے. یہ ہم نے اس کو پورا جتنے بھی اس کے قواعد تھے سارے دیکھے تھے. میں انشاءاللہ اگر کسی گروپ پہ دوبارہ بھی اگر اس کو شیئر کر دینا تو دوبارہ بھی یاد آ جائے گا. جب ہم نے یہ ضمائر پڑھی تھی نا تو اس وقت یہ بات سمجھی تھی. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟